خیر وفاد رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس پر پابندی لگ چکی ہوتی، لیکن اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اور اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش برہمن نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بہت مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ پنڈت کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پنڈت نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے آگے بیان کیے جانے والے حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقے ہی ہیں جنہیں جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامپ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومام کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرتا ہوگا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ وید کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی گئی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کو مصداق بنا کر اسے آپ کی بابت درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی گئی۔ پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بہت اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیرزن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔